ہاتھ میں انہیں اشعار انہیں الفاظ کے سائے میں تشریف لائیں گے گل گلشن علی بہتاب طریقت شاہ سوار بدال محبت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب تشریف لائیں گے اپنے ملفوظات حسرہ سے ہمارے قلوب زحال کو منور فرمائیں گے اصول برکت کے لیے نعرہ بلند فرمائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ہن بولی پہ ہو بڑی مہربانی اللہ تعالی سلامت رکھے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ لنگر دا وسیع انتظام ہے دسیا گیا قبلہ علی کے لنگر دا وسیع انتظام ہے حضرات ایک جگہ محفل ہوئی تے بندے نے بندہ لنگر کر لیا لنگر کر دیا حضرت انہیں 11ویں روٹی نو پھیرا دیتا تے جڑا گھر والا سیگا انہیں پوچھا تیرا لابھ کی سیگا انہیں کہا تیرا لابھ کی ہے اللہ صابر حسین کہ اللہ تینوں قرآن دے 30 سپارے دا واسطہ ہے یا لابھ بدلا یا لنگر کٹا تو سبحان اللہ فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فضال حضور سید محدث اعظم پاکستان فیضان رضا حضرت علامہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام باوازن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ہزاروں درود ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حضرات ذی وقار آپ رات کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ یہاں پہ پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد کے سلسلہ میں گوناگوں مصروفیات کو ترک کر کے اور آج کے دن بالخصوص جب اہم ترین میچ ہو رہا ہے اسے چھوڑ کے پیارے آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین متین اس کو سننے اس کو جاننے اس کو سمجھنے اور اپنے تہی دامن موتیوں سے بھرنے کے لیے تشریف لائے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے میں جو اتنے دور سے آیا ہوں تو ایک تو علیل بھی ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اب دعا فرمائیے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محفل پاک کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے مزید یہ کہ جو کچھ بیان ہو اللہ رب العزت اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سچوں کے ساتھ کونوا مع الصادقین کے تحت ہونے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے جن لوگوں نے اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے دین دنیا آخرت قبر و حشر کے درجات کو بلند فرمائے آمین اللہ رب العزت ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے آپ احباب تشریف لائے میری حاضری ہوئی
اللہ جل شانہ میری حاضری کو اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ دن لائیں جب ہم سب پیارے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پیارے آقا علیہ السلام کے حضور بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کے نغمے آلاپ رہے ہوں، اور پیارے آقا علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں خوش خوش ہو کے ہمیں دعائیں دے رہے ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ نصیب دن فرما کہ جس دن پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن جب اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ سچ کہتے ہیں، اور بات آپ کے فیصل آباد کی ایک انتہائی اچھے بزرگ مفسر اور شاعر اور اپنا شعراء اکرام جو ہیں، ان کے استاد علامہ صائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شعر سے ایک بات یعنی اپنی تقریر جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں، اور اس مقام پہ آ کے ان کے قریب ترین آ کے اگر ان سے بات کو شروع نہ کروں تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قسمت کے بارے میں ہے وہ شعر، چونکہ کافی دنوں سے دل کے عارضے میں مبتلا ہوں، ذہن سے وہ گزر گیا ہے، شروع میں وہیں سے کرتا تھا، اب اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں بختوں کو جگانا ہے، زندگی میں بختوں کو جگانا ہے اور اپنی زندگی کو بنانا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کے مدینہ پاک جانے کی صدا کیجیے، تو قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی۔ جب ان کے روزہ اقدس پہ حاضری ہوگی تو انسان کی سوئی ہوئی جو قسمت ہے وہ بھی جاگ پڑے گی۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ بخت تو جاگ اٹھتے ہیں آدمی کے، لیکن میں اس قدر ناہنجار ہوں، میں اس قدر بے عمل ہوں کہ تیری کی مجالے کمینیاں ہوئے وہ کرنے ریس مدینے دے کتیاں دی۔ شعر اب مجھے یاد نہیں رہا، کسی کو یاد ہے تو وہ پہلا اس کا شعر مجھے یاد کروا دے۔ پھر تیری کی مجالے کمینیاں ہوئے کریں ریس مدینے دے کتیاں دی۔ تو یہ شعر علامہ صائم چشتی نے پڑھا تو ایمان تازہ ہوا۔ پھر میں نے ان کی زیارت ہی کی، ان کی خدمت بھی کی۔ آپ کے فیصل آباد میں آج سے 40 سال پہلے یہ ناچیز ہوا کرتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں نے زندگی کی ابتدائی مولانا سردار احمد، وہ انہیں میں نہ جانے کیا مانتا ہوں، یہ تو میری عقیدت کی انتہا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ میں 1 سال میں 3 مرتبہ حاضری دیتا ہوں وہاں پہ، اور پھر جامعہ رضویہ کو گھومتا ہوں جہاں پہ میں نے 1 سال تعلیم حاصل کی۔ یہ جنگ بازار علامہ صائم چشتی کا چشتی کتب خانہ، وہ سارے مجھ کو جانتے بھی ہیں۔
پھر کیا بات ہے صاحبزادہ افتخار الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان کے دیش میں ان کے شہر میں آ کے میرے جیسا بندہ کیا بیان کرے. یہ انہی کا پودا ہلکا سا لگایا ہوا ہے تو بہت دور ہوں, بہت دور سے آتا ہوں, اور پھر آج ان کے صدقے میں یوں سمجھ لیجئے یہ باتیں ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ آپ نہیں جانتے. یہ ذہن میری اللہ جانتا ہے, آپ بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا گفتگو ہوگی. تاہم میں نے عرض کیا تھا کہ الف لام میم بس یہی ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب آپ کی خدمت میں ایک گزارش ضرور کروں گا, اگر آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہوئی, بات ہوتی ہے تالی دونوں ہاتھوں کے ساتھ بجتی ہے ایک کے ساتھ نہیں, اگر آپ کی توجہ ہی میری طرف نہ ہوئی اور مجھے پذیرائی نہ ملی تو میں بھی ٹولے مائیے گا کے بات سمجھی سی. اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں گے, دماغ کو, وجدان کو, اپنی کیفیت کو میرے شامل حال کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے, تو میری حاضری کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, اللہ اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے, آپ میرے اور پلے بھی کچھ پڑ جائے گا. تو الف لام میم. مفسرین کرام فرماتی ہیں الف لام میم سر بین اللہ و رسولہ, یہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے جی؟ راز ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس کے حقیقی معنی کیا ہے, مگر اس سے مراد یہ ضرور ہے کہ اگر دیکھیں تو الف کا عدد ایک بنتا ہے, الف کا عدد ایک بنتا ہے, تو اللہ بھی ایک ہے. لام کے عدد 30 ہیں تو قرآن کے پارے بھی 30 ہیں, میم کے عدد 40 ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ظاہری اس دنیا میں جب 40 سال کی ہوئی, وحدہ لا شریک, یعنی ایک خدا نے 30 پارے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرما دیے. تو اگر آپ کی توجہ شامل حال ہوئی تو گفتگو اس اعتبار سے نہ ہوگی, اگر نہ ہوئی تو پھر میں نے وہ پہلے آپ کو بتا دیا, آپ کے ذوق کے مطابق کوشش کروں گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں بیمار ہوں, توجہ یہ بھی رکھیے گا, کیونکہ پہلے مجھے کئی احباب وہاں پہ سماعت فرما کے آئے ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. ذرا زور سے بولو, ذرا پیار سے کہہ دو, اپنا بھی سن لے, بیگانہ سن لے. نعرہ رسالت. اللہ رب العزت نے ایک وحدہ لا شریک ہے, یعنی اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے ایک اللہ نے 30 پارے جب اس کے محبوب کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ 30 پارے نازل کیے. ذالک الکتاب نازل کر کے فرمایا یہ وہ کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک. ھدی للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب اس کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا. اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اعلان کر دیا. اب یہ سوچنا ہے کہ کتاب میں شک نہیں جو حضور کے پیچھے پیچھے آئی, حضور کی شان میں آئی. غور یہ فرمائیے, حضور کی شان میں آئی.
حضور کے پیچھے آئی. حضور اس کی وجہ سے نہیں آئے, یہ حضور کی وجہ سے آئی. اب اس میں تو شک نہیں, اس میں شک نہیں, اس میں شک نہیں تو معلم و مقصود کائنات جو بن کے آئے ان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ یہی پہ چونکہ میری اصلاحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, تمام مکاتب فکر کے لوگ بڑے اچھے طریقے سے سنتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے میں پکا ٹھکا سنی حنفی بریلوی ہیں, یہ ذہن میں رہے. ہاں مت کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں شاہ صاحب, اسی اعتبار سے میں بات کر رہے ہیں. اب بزرگوں نے بھی مجھے یہی فرمایا تھا, یہ تشریف فرما ہے کہ آپ اصلاحی تقریر فرمائیے گا, کیونکہ آج کل جو مقرر تو میں ہوں نہیں, میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں, تو مقرر کیا کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں, تو ایک دوسرے پہ. میرا مقصد ہوتا ہے قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث پاک. یہ پوری زندگی میرا اوڑنا بچھوڑنا ہی بن گیا ہے, تو اس عادت پڑ گئی ہے, العادت لا يرد الا بالموت. لیکن کروں کیا, السفر سکر ولو کان میلا, اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور بوڑھا بھی ہوں. وہ آپ کے شہر کے رہنے والے صاحبزادہ شہنشاہ خطابت وہ فرمایا کرتے تھے اپنی تقریر سے پہلے جب بوڑھے ہو گئے, بجتا ہوا ساز کہاں سے لاؤں. یہ آپ کے شہر کا شعر ہے, بجتا ہوا ساز کہاں سے لاؤں, بوڑھا ہوں آواز کہاں سے لاؤں. تو وہ کیفیت اب میرے پہ طاری ہے. اب موجودہ دور میں آپ کے شہر میں ایک عظیم ہستی بستی ہے, ان کا نام ہے سید احمد اسد. آپ کے شہر میں اس وقت یہ یقین جان لیں کہ وہ ایک نہایت معتبر ہستی ہے, علمی ہستی ہے, مناظر ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ لوگ کھا گئے ہوتے آپ کو فیصل آباد میں, اور وہ اس وقت انہیں نکیل ڈالے ہوئے ہیں. اور کبھی کبھار میری ملاقات بھی ہو جاتی ہے ان سے, اور ان کے پاس بانجی بھی پڑھتے رہے ہیں, ان کے مدرسے میں میری سکی کی بانجی بھی پڑھاتی رہی ہے. اور اپنا ان کے بھائی ہیں وہ قاری احسان صاحب, احسان مسعود ہیں نا, وہ گئے. چونکہ اس ادارے میں وہ میری بانجیاں بھی پڑھی تھیں, پھر یہیں پہ ٹیچر ہو گئیں, ان کے ساتھ بہت ساری کلوز وہ سلسلے تعلقات ہو گئے. تو والد صاحب میرے زندہ تھے, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہے اور بچو, اسی تھوڑی جی زبان ادھر دی, اور بچو کچھ بھی ہے پر آسان نکاح تو ہی پڑھا, تسی کا مقدر استاد ہو. انہوں نے نہیں شاہ جی آپ سید ہیں, کیا سید تے اسی ساں اور ہیویاں, لیکن قرآن تے دین دی تعلیم تو تساں ہی دیتی ہے نا, حق تساں دا ہی بندا ہے کہ تسی پڑھاؤ. تو اس قدر کلوزلی ہمارے ان سے بھی تعلقات ہیں. یہ امی پور بنگلہ میں میرے تایا جی 31 جگ میں 35 سال امامت و خطابت کرواتے رہے ہیں. تو اس علاقے سے میرا بہت تعلق ہے. میرے بہنوئی پچھلے دنوں یہ 15 تاریخ کو اسی ماہ کی کو یہاں پہ مکو آنا ہے, وہ فوت ہو گئے. سید عبدالرشید شاہ کالم جامعہ رضویہ فیصل آباد کے وہ فارغ تھے. تو ان سے 3 دن پہلے مجھے یہ عارضہ لاحق ہوا. چونکہ دعوت تھی من دعوتکم فاجیبو, اسے قبول نہ کرتا میں کسے کرتا. ان لوگوں کے احسانات اور کی محبتیں بھی تھیں. تو یہ احسان. اب یہاں پہ ایک اور بھی بات قبلہ سن لیجئے, یہ ہستیاں جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے, وہ انہاں تھا تو میں کروڑواں حصہ بھی نہیں آواز رکھدا. پھر آخر میرے ساتھ کوئی محبت ہے تو بلایا گیا ہے. اسی لیے صاحبان ایمان کملی والے کو ہم نے دیکھا تو نہیں, لیکن بن دیکھے یہ دیتے کروڑاں نثار نے, صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا
میں نے جو کلام بھیجا اس میں شک نہیں، لیکن ایک بات سن لو، قیامت تک میرا تمہیں چیلنج ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ جو میں نے اپنا عبد مقرب بھیجا، ایک ہوتا ہے عبد عبد، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد معزون کی صفات سے متصف ہیں، آپ یہ ذہن میں رہے، عبد عبد بھی نہیں، عبد رقیق بھی نہیں، عبد معزون ہیں، انہیں اللہ نے اذن دیا، اے پیارے آقا تمہیں بھیج دیا ہے، میں نے تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا، خزانے میرے لٹانے تو نے ہیں، خزانے میرے ہیں لٹانے تو نے ہیں، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ بولتی آقا کی زبان ہے، زبان سے آپ بولتے ہیں، لیکن پیچھے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے نغمے اپنا احکام صادر ہوتی ہیں۔ کیسے؟ آئیے عرض کرتا ہوں، ننے ان بزرگوں نے بھی کہا، یہ بزرگ تشریف فرمایا، انہوں نے بھی فرمایا، ایک اور بھی تھے انہوں نے بھی یہاں پہ پہنچ کے فرمایا کہ جناب یہ باتیں کم کی جاتی ہیں، اور بھی آج کل تو سٹیج پہ ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی ان باتوں کو سید کر جائے تو وہ رافضی ہو جاتا ہے، کبھی نیم رافضی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اور کر جائے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ پیر سید شبیر شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، انہوں نے تو ساری دنیا میں گج بج کے یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے الاپے، انہیں تو کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی، اس کے باوجود اب وہ عبد مقرب ایسا ہے، دو ننے ننے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، کھیل رہی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کو بلا معلوم ہوا، فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شبابا اہل الجنہ، اے میرے دو میں شہزادے جڑے نے جنتیاں جوانا دے کی نے 4-5 سال عمر ہے، کنی عمر ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا ہے میرے محبوب نے نماز بھی پڑھن روزہ بھی رکھن وڈا ہون دے ایک کچھ کر کے وخان تے پھر اس طرح نہیں، پیچھے کیا تھا؟ حکم تھا میرا محبوب جو بولتا ہے جو کہتا ہے ایسے بولتا ہی نہیں، اس کے پیچھے خدا بولتا ہے، ایسے نہیں بولتا۔ جب محبوب پتھر پھینکے کنکریاں پھینکے دشمن کی طرف، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور میرے محبوب تو نہیں مارے تیرے خدا نے مارے نے۔ تو حافظ آبادی صاحب علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے جدر ہاتھ رب اپنے وہ کافر جیڑا وقت تھے۔ تو یاد رکھیے وہ عبد مقرب، وہ عبد معزول، اگر قرآن میں شک نہیں تو جس کے اوپر نازل ہوا، جس کے پیچھے قرآن آیا، اس میں بھی کوئی شک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے جڑا قرآن اسی نازل فرمایا ہے اپنے عبد مقرب تے، ایدے چ جے تانوں کوئی آجے شک، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک نکی جی صورت ہی بنا کے لے آؤ ایدے مقابلے چ مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تے انج کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ، کیوں کرو؟ اکٹھے ہو جو سارے، اللہ نو ایک پاسے رہن دیو، جے تسی سچے جے، نالے گل بھی اللہ رب العزت نے کیتی تو نالے اگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تسی یہ کام نہیں کر سکتے، اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے،
وہ اینا ہی اللہ دا کہنا کافی سی. وَلَن تَفْعَلُوا فرمایا کسی صورت ہی نہیں کر سکتے. اے ہو جی آیت کوئی ایک بنا کے پیش ہی نہیں کر سکتے جیڑا اساں نے اپنے عبد مکرم دے اوتے ایک قرآن نازل کیتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فاتو بسورت من مثلی ودعوا شہداکم من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ دو، سارے اکٹھے ہو جاؤ ان کو تم صادقین. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تو پھر اللہ تو ڈرو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. لیکن اگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اگے آجو وَالْعَصْرِ. زمانے دی قسم ہے میرے محبوب، تیرے زمانے دی قسم یا نماز عصر دی قسم. اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. انسان تو گھاٹے جے. وہ 3:30 بجے دے قریب اسی اتھو ٹرے ہیں، ہن 11 تقریباً بجن والے نے. تو زندگی 7-8 گھنٹے کم ہو گئے. انسان گھاٹے چ نہیں تو اور کی. جب آپ تشریف لائے تھے 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ، آپ کی زندگی میں سے 4 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کم ہو گئے. اب ہم نے اس دنیا کو سدھار جانا ہے چند گھنٹے پہلے، اور چند گھنٹے پہلے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو انسان گھاٹے میں ہے. لیکن فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. لیکن جنہ کام چنگے کیتے تے ایمان لے آئے. کی لے آئے؟ ایمان لے آئے. ایمان کے میں لے آئے وہ بھی سن لیں. آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اس بات کو سن کے. ایمان کیسے لائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت لوری دیندی حلیمہ دائی تے جگ نورو نور ہو گیا. وہ جناب حضور نو لوری دے وے تو دے چاچے دا پتر پھس گیا، جنگی قیدی بن گیا، مدینہ پاک قید ہو گیا. تے مائی حلیمہ انہاں دی تھی حضرت شیمہ حضور دی رضائی پہن، وہ اتھو ٹریاں تے مدینے آ گئیاں. غور فرمانا ذرا، طائف چو ٹریاں تے مدینے آ گئیاں. جا کے کیا میرا ویر کتھے، میرا بھائی کتھے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پوچھا مائی تم کونے؟ انہوں نے کہا جی اس گل نو چھڈو، تسی یہ دسو میرا ویر کتھے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا. میں نے یہ دسو میرا ویر کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے. گئے غلام گئے، یا رسول اللہ مائی ایک آئیے تو کہندی میں اپنے ویر نو ملنا ہے. آپ کو یاد آ گیا، وہ حاضری دی اجازت مانگی. فرمایا نہیں رہن دو. آپ خود اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ پتہ نہیں مائی کون ہے تو تسی آپ تشریف لے چلے ہو. فرمایا جس نے منو یہ کیا ہے کہ وہ میرا بھرا ہے، وہ میرا ویر ہے، تے پھر جانا میرا ہی حق بن دے. آپ تو سمجھ گئے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے اور نبوت کی طاقت سے دیکھ رہے تھے. نبوت کی طاقت بڑی تیز ہوتی ہے یار، نبوت کی نظر بہت تیز ہوتی ہے. آپ کو ایک بات عرض کر دوں اپنے عقیدے کی، ہم دوسروں کی بات کرتے ہی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، براق تے بیٹھے. جلے براق تے بیٹھے حضور علیہ السلام فرماندے نے سرخ ٹبیاں دے اتوں میرا براق جلے گزریا تے میں دیکھیا سرخ ٹبیاں دے وچ رائے تو موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا. کیا بات ہے جی، میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. تو نگاہ نبوت. آؤ پھر اس سے بھی آگے ہم تھوڑا سفر کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا قبر میں نماز پڑھی، براق گزر گیا. براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. اور میرے سے زیادہ آپ ماسٹر ہیں، یہ قبلہ ماسٹر رہے ہیں یا ہیں اب یہ مجھے نہیں علم، لیکن ٹیچر ہیں. آپ میں سے ڈاکٹر ہیں. ایک بچہ مجھے فارمیسی کا بتا رہا تھا کہ میں وہ کرتا رہا ہوں. اب میں سعودی عرب میں ہوں،
خدا بزرگ برتر جہاں بھی رہے وہ اللہ اسے کامیاب کرے۔ اچھا، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی رفتار 1,86,000 فی میل، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ بجلی دی رفتار کنی ہے؟ ایکڑی بجلی اے جڑی تسی بنائیے، جڑی تسی بنائیے بھائی پڑھ لو۔ میں تو کتاب پڑھی ہے، میں تو سائنس پڑھیا کو نہیں، میں کتاب پڑھی، کتاب دے وچ نکلیا ہے۔ تواڈے فیصل آباد دے کتب خانے بھرے پے نے، تواڈے سائنٹسٹ نے اے دسیا ہے، وہ کی کہندا ہے کہ اے جڑی بجلی ہے، برق بجلی، ایدی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ہون اے سیکنڈ دی رفتار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے فرمایا ایس دنیا تو پہلے آسمان دا سفر 500 سال نوری، دوجے دے 500 سال، تریجے دے 500 سال، چوتھے دے 500 سال، ستو پانجا 3500 سال، پھر اتھوں گے عرش اگے، پھر آپے لاندے جو میں نے مختلف کتب میں بہت پڑھا ہے، اس میں پھر 70,000 حجابات بھی میں نے پڑھے، ایک کتاب میں 70,000 حجابات میں نے پڑھے۔ لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ جو 3500 نوری سال ہیں ان کے سیکنڈ بنا لیں، 50 سال دا ایک دن ہوتا ہے، ایویں ہی ہے نا۔ اب اس کے دن، اس کے سیکنڈ، اس کے منٹ یہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے، امید ہے نکل نہیں سکے گا، لیکن میں نے کبھی حساب بھی نہیں کیا، ممکن ہے نکل ہی آئے۔ لیکن اب یہ اندازہ، یہ بجلی جو انسان کی پیدا کردہ ہے، اب اس کی رفتار اس قدر ہے، تو جو اللہ کی برکت ہے، جو اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، من اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ خزانہ غیب کو جلوہ دکھانے کا خیال آیا، خزانہ غیب کو جلوہ دکھانے کا خیال آیا، محمد مصطفیٰ شیشہ بنانے کا خیال آیا۔ جب اسے یہ خیال آیا تو پھر کیا خیال آیا؟ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور پیدا بھی کیسے فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے۔ جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور جو پیدا کیتا ہے، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے۔ اب یاد رکھیے میں نگاہ نبوت کی طاقت کی بات کر رہا تھا۔ حضور نے ہماری آنکھ زمین میں دیکھ نہیں سکتی، آقا کی، سید الانبیاء کی، امام الانبیاء کی آنکھ نے زمین میں دیکھا۔ کہا موسیٰ کھڑے اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آقا مسجد اقصی میں پہنچے تو انہیں نماز پیچھے پڑھتا چھوڑ گئے تھے، جب آگے پہنچے تو موسیٰ اگر استقبال میں کر دیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا، وہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں اور آقا کا استقبال کر رہے ہیں۔ آقا کو تو پھر اس کا مطلب ہے دیر ہوگی، آقا علیہ السلام تو دیر نہ پہنچے، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام براق کی طاقت سے گئے تھے، اپنی طاقت سے نہیں گئے تھے۔ موسیٰ نبوت کی طاقت سے گئے تھے، آقا نبوت کی طاقت سے نہیں گئے تھے، براق پہ بیٹھ کے گئے تھے۔ اب اندازہ احاطہ ہی آدمی نہیں کر سکتا کہ نگاہ نبوت۔ چلو بخاری شریف دی حدیث،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی جاندے نے، اللہ اکبر، پیچھے غلام بھی نے، مدینہ پاک ہے، اللہ اکبر ہے کہہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب نماز پڑھائی جاندے نے، پڑھائی جاندے نے، تو جناب والا ایک پیر اگاں ودایا، پیر اٹھایا نا اگاں ودایا تو انج پنجے دے وزن تے کھڑے ہو گئے. غور کرنا ہے، پنجے دے وزن تے کی ہو گئے؟ کھلورے. یہ نکاح کی بات کر رہا ہوں. کھڑے ہوئے، ہاتھ اتاں کیتا، ہاتھ بخاری شریف کے دے ہاتھ اتاں کیتا، اتاں کر کے تے انج کر کے مٹھ بن لئی، مٹھ بدی، پھر مٹھ نو دیتا چھڑ تے پیچھے ہو کے نماز مکمل کی تھی. جلے نماز پڑھ چکے تو غلامہ نے عرض دی یا رسول اللہ آج ہم نے عجب معاملہ دیکھا. فرمایا کی ویکھیا جے؟ یا رسول نماز پڑھ دیاں تسی ایک پیر اگے ودایا ہے، پنجے دے وزن تے کھڑے ہو گئے ہو، انج کر کے لگدا ہے کسی شے نو پھڑیا سی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اور فرمایا میرے غلاموں نماز پڑھا رہا سا جنت چ نگاہ ٹر گئی. نماز پڑھا رہا سا نگاہ جنت چ ٹر گئی. میں ویکھیا ایک بوٹے نال بڑے پھل لگے نے، میں ویکھیا بوٹے ایک نال بڑے پھل لگے نے، او میں کیا توڑ لواں، میں کیا توڑ لواں. میں ٹانی نو پایا ہاتھ، میرے غلاموں جے میں لیندا توڑ، اوہ تسی بھی کھادے تہاڈیاں اولاداں بھی کھاندیاں، قیامت تک لوکی کھاندے مکن جی ایک ٹانی مکن جے. یہ نگاہ نبوت ہے. آگے آ جاؤ نگاہ نبوت. ہم تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبوت بھی دیکھ لیجئے. وہ قبر میں بھی دیکھتے ہیں، جنت میں بھی دیکھتے ہیں. اب آئیے نگاہ نبوت کیا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث عرض کر دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتا بھاگتا ایک یہودی آ گیا، مدینہ پاک کا رہنے والا ہے. عرض کی آقا گلے وے میرا منڈا بیمار ہو گیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی ہوں، میں تہاڈا دشمن ہوں، پتر میرے انہیں تہاڈیاں گلاں سنیاں نے کدھرے؟ تو یا رسول اللہ وہ تہاڈے تے فریفتہ ہو گیا، ان تہاڈا پیار ہو گیا. فرمایا ہے پھر او دی آخری آقا خواہش ہے کہ آقا دی زیارت کرا دیو، میرے آقا دی مینوں کی کرا دیو؟ زیارت کرا دیو. آپ نے فرمایا ابو بکر کتھے؟ یا رسول اللہ حاضر ہاں. اے عمر تسی کتھے ہو؟ جی یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہاں. بہت سارے صحابہ کرام جڑے بھی حاضر سن انہوں نے لیا، اے آؤ جڑا ساڑھے تے فریفتہ ہو گیا انہوں مل لیا. آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ساتھ لیا، چلے گئے. جب سامنے گئے حدیث کے لفظ ہیں سامنے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بچہ ہے چھوٹا جا تو انج کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ودعا دے مکھڑے نو ویکھن لگ پیا. اکھاں تھلے نہ چمکے، جدوں اکھاں تھلے نہ چمکے بار بار ویکھے، بڑی دیر ٹک ٹکی بن کے ویکھدا رہیا. اخیر انہیں انج کر کے جناب ہے نا اپنے پیو والے ویکھیا. پیو نے آخیا پتر تیری یہ خواہش تو پوری کر دی تھی، کوئی اور خواہش ہے تو وہ بھی دا. انہیں کہا ابا ناراض تو نہیں ہوئے گا؟ انہیں کہا نہیں ہوں گا. تو اور خواہش اپنی گل کر، کی کہنا چاہنا ہے؟ انہیں کہا ابا پھر میں جو کہاں منے گا، ناراض نہیں ہوں؟ انہیں کہا نہیں میں نہیں ناراض، تو گل کر. انہیں کہا عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون تے جان اڑی ہوئی ہے تو یا رسول اللہ کلمہ ہی پڑھا دیو، پکا سچا غلام ہی بنا دیو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، داڑھی نہیں رکھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، جہاد نہیں کیا. اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، راہ ملکیہ دم ہو گیا. ماں باپ کو مسلمانوں کو داغ مفارقت دے گیا. پھر کیا ہوا؟ آقا بھی روئے، صحابہ بھی روئے،
بخاری شریف نکال کے دیکھی، صحابہ بھی روئے، آقا بھی روئے۔ جدوں آقا علیہ السلام دا اتھر ڈلے تے کائنات پوری رومن لگ پیندی ہے، پوری کائنات رومن لگ پیندی ہے، یہ یاد رکھیے، کائنات بھی روئی۔ حضور علیہ السلام تا دیر روئے، صحابہ بھی روئے۔ حضور علیہ السلام انج کر کے قدم موڑیا نا تے ٹر پے، پیچھے پیچھے آپ دے غلام بھی ٹر پے۔ جلے او تھے بوئے کول گئے نا تے یہودی نسیا، نس کے آیا، نس کے آ کے دوں میں ہاتھ جوڑوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں پتر سی میرا، پتر ہون بھی میرا ہے، لیکن مذہب تہاڈا اختیار کر گیا ہے، ہون مر گیا ہے، ہون تسی اپنے طریقے دے مطابق انہوں دفناؤ، کیونکہ مسلمان جو گئے تسی انہوں دفناؤ، تسی انہوں اٹھاؤ، تسی لے جاؤ۔ ٹھیک ہے سرکار۔ حضور علیہ السلام قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے گئے، اس کی چار پائی کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ رکھا، اپنے کاندھے پہ رکھا، نگاہ نبوت کی بات کر رہا ہوں، اپنے کاندھے پہ رکھا۔ جب آپ نے کاندھے پہ رکھا، اس کی چار پائی کو اٹھایا، صحابہ نے اٹھایا، آئے اسے غسل دیا، کفن پہنایا جنازے کے لیے۔ جب اس کی میت کو اٹھایا اور مدینہ پاک کی گلیوں میں اس کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے تو آپ پنجوں کے بل چڑھ رہے تھے، پنجوں کے بل۔ وہ غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ پنجوں کے بل چڑھ رہے ہیں؟ فرمایا او میرے غلاموں تانوں کی پتا، آج اے جڑا میرے نال محبت کرنا لا سی وہ فوت ہو گیا ہے، او دے جنازے نال انہیں کہ مدینے سے فرشتے آئے نے، پورا پیر رکھن نوں جگہ ہی نہیں ملتی۔ یہ نگاہ نبوت ہے، یہ کیا ہے؟ اسے نبوت کی نگاہ کہتے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کیا نبوت لگا رکھا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، اسے یہ پتہ نہیں، اسے وہ پتہ نہیں۔ یاد رکھیے ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ، بس اللہ کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، اللہ کے رسول کو بھی کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ دوسری گل، اللہ نے اکھ دیتی، کی دیتی؟ اکھ مار کے کو سنت اسی باہر کٹ دینے ہیں، اللہ دی انتہائی نعمت۔ کتابیں اٹھائیں، ان میں دیکھیں یہ پرانی تحقیق کی پتہ اور نوی تحقیق کے مطابق زیادہ ہو گیا ہوگا۔ یہ میں 15 تو 18 سال پہلے ایک کتاب لی سی پڑھی سی۔ اچھا شوق ہے مجھے پڑھنے کا، تو اڈی دعا نال 4 کمرے میرے حضرت صاحب نو پتہ ہے کتابہ نہ پڑھے پہ نے، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، بس پڑھنے کا شوق ہے۔ منو تقریر دا شوق، یاد رکھو تقریر دا شوق ہے، خدا کی قسم مجھے تقریر واز کرنے کا شوق ہے، انج کر کے گلاں کرنے دا شوق ہے، کیونکہ میں باتیں کرتا ہوں، آقا کی باتیں کرتا ہوں، میں آقا کے گن ایسے گاتا ہوں، مجھ سے اس طریقے سے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ میں تو آرام سے ایک آدمی ہو تب بھی ایسی گفتگو کرتا ہوں، 1000 ہو تب بھی، لاکھ ہو تب بھی، یہی میری گفتگو ہے، یہی میرا انداز ہے۔ ہاں ایک گل یہ کہ آج گلا بیٹھی ہے، نہیں، چونکہ مجھے دل کا عارضہ لاحق ہوا، اس کے ساتھ گلا بھی بیٹھ گیا، بخار بھی ہوا، یہ میرے لوگ جانتے ہیں۔ میں آج معذرت کرنے والا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ فیصل آباد کی دھرتی میں ایسے ہی ایک آدمی 35-40 سال پہلے جب گرجتا بھی تھا اور برستا بھی تھا، تو اس وقت صاحبزادہ افتخار الحسن سائم چشتی تو انہوں نے پتر توصیف حیدر بھی تے ارشد بھی، وہ ایک کہندے سن شاہ جی ایتھے رہو نہ جاؤ اس پاسے، اوے بندیا ایتھے اتاں نکل جائیں گا۔ فیصل آباد بندہ فیصل آباد بڑا اتاں چک لیندہ ہے بندے نے، سنے اے بڑا بندے نو اتاں چک لیندہ ہے، تے نہ جا تے جے جانے تو لاہور جا، یا بندے نو لاہور اتاں چکدہ ہے یا فیصل آباد چکدہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، کیوں میرے سے ان کا پیار تھا، محبت تھی۔ ہاں صاحبزادہ افتخار الحسن، ان کے جو بیٹے ہیں نا ابرار الحسن، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ میری وہ شناسائی اور وہ تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے مجھ سے۔
اب کیا عرض کر رہا تھا؟ یہی میری تقریر ہے، یہی میرا آواز ہے، یہی میری نصیحت ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی گن گاتا ہوں اس انداز سے کہ میرے دل سے آواز نکلتی ہے. میں نے کبھی تصنع نہیں کیا، میں نے کبھی آواز کا وہ اینی پیڑی بھی کوئی نہیں. مت تسی آکھو ہاں اگر میں سر بنا میں ایڈی پیڑی بھی کوئی نہیں آواز. ہاں جی میں کہندے نا خوبصورت خوبصورت نہ سی قبول صورت ہے ہی ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں قبول صورت پھر بھی ہے، جچ جاندی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں پیارے آقا علیہ السلام ان کی تیسری بات عرض کر لے گا، نگاہ نبوت. اسی کو تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں. نگاہ نبوت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مائی لگی ترکھانی، آپ نے لفظ گل کریے مائی ترکھانی لگی، انہیں کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے سکی تھمی نال ٹولا کے نا تے کھڑے تے واز فرما رہے نے، نصیحت فرما رہے نے، تبلیغ فرما رہے نے. انہیں کہا میرا آقا تو تھک جاندہ ہوئے گا. دل میں آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی آقا میرا گھر والا جڑا ہے نا وہ مستری ہے ترخان ہے، یہ تسی اجازت بہن واسطے ممبر نہ بنا دیاں. آپ نے پسند فرمایا مائی بنا کے لیا. انہیں جا کے انہیں کیا کرما لیا، ممبر تیرے حصے چاہ گئی، ممبر دا بنانا تیرے حصے چاہ گئی. بہنا دو جان دے والی نے میں دو جان دا والی بہ گا، تیرا میرا بیڑا پاری، سارے کام دے چھٹ. تمہیں پتا ہے مستری ایک ہی کرتے ہیں، آج لے جی کل لے جی پرسوں لے جی چوتھ لے جی، یہ تو ان کی عادت ہے. تو العادت لا يرد الا بالموت. انہیں کہا اے عادت چھٹ کے بناونا ہے. میں جانی ہے اس جمعے دے آقا علیہ السلام دے ہوتے بہ کے واضح فرما. جڑ گیا جناب مستری، کیونکہ عاشق رسول تھا، وہ بھی حضور کا صحابی تھا، وہ بھی جناب چل جناب انہیں ممبر تیار کیتا، تیار کر کے مسجد نبی چاہ کے ڈایا. حضور علیہ السلام تشریف لیا کہ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا ممبر تیرا، آپ اتنے چڑھ کے بیٹھے. کیا الحمدللہ اللہ دی حمد بیان کی تھی. آپ نے فرمایا الحمدللہ تو او دیاں بانکاں نکل گئی. بانکاں سمجھ دے ہو نا پنجابی بندے، چیکاں نکل گئی. آہو بکا صحابہ کرام بےخن بھی رومن دی آواز کیویں آندی ہے؟ او دیسا پا کے جاندا ہے او انج روے جویں گبن اونٹنی جڑی ہے درد دے نال روندی ہے تے قرآن دی ہے. انج کر کے آواز پئی آوے او صحابہ اوراں پراں لبن ہے بھئی یہ رون دی آواز کتھوں آندی ہے؟ حضور علیہ السلام دو جہاں دے والی ممبر تو لتھے تھلے جا کے انہوں ماریا جفا لایا سینے نال، انہوں سینے نال لا کے انہوں دلاسا دیتا، چپ کیتا. فرمایا کیوں روئے ہیں؟ اے یا رسول اللہ تاڑی جدائی ہون، تاڑی جدائی تاڑے لو اختیار کر بیٹھے ہو، ہون تسی اتھے بیاہ کرنا ہے ساڑھنا ٹولاں دے سانو برکت مل دی تھی. فرمایا ہون وہ بن کے جا گیا ہے، ہون وہ دے ہوتے ہی میں بہ گیا. ہون تو انجی کر تو دس تینوں ایتھے لا دیاں بھی دنیا دے لوگ تیرا پھل کھان ایتھے لا دیاں یا جنت چلا دیاں آخرت دے اندر جنتی لوگ تیرا پھل کھان. زوری قصوری نے کہنا جنت دی نہیں خواہش مولا تمنا ہے، محبوب دے قدمہ وچ میری جان نکل جائے. انہیں کہا یا رسول اللہ لات میں جنت چ دیو، پر جنت بھی ایسی ہونی چاہیے دیئے جڑا تسا فرمایا نا ماں بینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اوے میرے روزے تو لے کے اپنا میرے ممبر تک اے سارا جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے تے یا رسول اللہ ممبر تہاڈا او بھی جنت دے دے او دے تھلے مینوں گڈ دیو، میں جنت چ جا پہنچاں گا. لو جی خواہش. انہیں حضور علیہ السلام نے ٹوا کھنایا تو انہوں اتھے لا چھڑیا، یعنی دب چھڑیا تو لگ کتے گیا؟ جنت چ لگ گیا. اب یاد رکھیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جب کسی نے نہ دیکھا
کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ نبوت نے پہچان لیا یہ رو رہا ہے۔ اے پیارے صاحب آئیے اب تھوڑا سا آگے سفر کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ خوش ہوئے، لیکن اگر آپ خوش ہوں گے تو اس سے زیادہ اہمیت کی باتیں عرض کروں گا، لیکن فرمان مجھے یہ تھا کہ یہ باتیں میلاد کے مسائل روز سنتے ہیں اور حقیقت ہے روز سنتے ہیں۔ میرے خیال سے میرے نالوں میلاد دے مسائل تانوں زیادہ یاد ہوں گے۔ میری ایک یعنی میں تھوڑے میرے نال میلاد دے مسائل تانوں ہاں سن کے بندہ جنہ سن کے یاد کرتا ہے نا انہاں پڑھ کے نہیں ہوندا، پڑھیا پھر کچھ بھول جاتا ہے۔ اچھا لیکن میں ہوں قرآن آ گیا، قرآن میں اگلی آیت میں الذین یؤمنون بالغیب، اوے اللہ تے ایمان لے آندا جی، اللہ دے رسول تے لے آندا جی، یوم آخرت تے لے آندا جی، ملائکہ تے خیر و شر تے اے ایمان آ گیا، آخرت تے ایمان آ گیا، ایمان تڑا قبول ہو گیا، تو سب من لیا، کی کر لیا؟ من لیا، اللہ نو، اللہ دے رسول نو، کتاباں نو، نبیاں نو، سارا کوئی تو سب من لیا جو ایمان کی صفات ہیں سبھی پہ تم نے یقین کر لیا، اب تم صاحب ایمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے یا اللہ، ہون یا اللہ تو آ گیا سی ایمان لے اسی لے آندے پھر ایمان نہ لے ہو گئے تو یا اللہ ہون کی کریے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَيُقِيمُونَ، میرا موضوع وہی ہے، یہ ذہن میں رہے، وَيُقِيمُونَ، نماز نو اینج کرو، اپنے لفظاں جی پڑھیا کرو، ہاں حکم کی یہ ہون او بھئی میری بھی تو یہی فیلڈ ہے، وہ پرم بنے ہیں، کچھ مرید آ جاندے نے، کوئی چار نمازی بن جاندے نے، کوئی یار سجن آ جاندے نے بن جاندے نے، کوئی مقامی آ جاندے نے اللہ کردہ بن جاندہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہو اور ہم کرکٹ دیکھیں، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یار، ایمان کی، ہاں یہ ذہن میں رہے، ایمان کی، ہم نے مرنا بھی تو ہے، مرنا بھی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، مجھے سجیوں کھبیوں میں جس لئے میرا گلا خشک ہو جاندہ ہے یا میں اڑ جانا میری مجبوری ہے، بیماری نہیں وجہ ہوں تو او میں نے جناب لکمہ دیں دینے یہ میں افزانوں اچھا کر دینے چنگا کر دینے، او بھائی میں نے تکال لان گے تو میں گانٹ رواں گا، میں تو تکائی سٹارٹ نہیں ہے۔ اب سنیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز میں پڑھو، نماز نو قائم کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز نو کی کرو؟ قائم کرو۔ کیوں قائم کرو؟ فرمایا قُرَّۃُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ، اور میرے غلاموں، میرے امتیوں، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک جے، میری اکھاں دی کیجئے ٹھنڈک، کہنے فرمایا؟ رسول پاک نے فرمایا، تو رسول پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ہی قوم جے، اے نہ کہو اے ڈوگر ہے، اے مرہٹ ہے، اے ہندو ہے، اے سکھ ہے، اے عیسائی ہے، اے یہودی ہے، ہاں الکفر ملت واحدہ، المسلم ملت واحدہ، اور مسلمان ایک ملت ایک قوم ہے۔ اللہ پاک نے فرما چلیا قرآن پاک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خودے تو مراد اساں کی سمجھ لیا او فرقہ باقاعدہ او فرقے نے، لیکن فرقہ پتہ ہے کہ ایتھے یار سجنوں کھڑے سن، وہ ہے جڑی توتکار ہوئی تھوڑی دیر واسطے، اے اس تو بعد دلائیں تلخی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ دی رسی نو، اللہ دے قانون نو مضبوطی نہ پھڑ لو، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ توڑا
فساد کرنے والے نہ پیار ہی نہیں کرتا. جاؤ لڑ لو. اللہ تہاڈا پیار جڑا فساد کرے اودا اللہ پیار اللہ ہی نہیں پیار کرتا. پھر جناب تہاڈی نمازاں تہاڈے روزے تہاڈے حج تہاڈیاں زکاتاں کدھر جان گیا. اب آئیے اللہ سے معافی مانگی جن سے یہ بات ہوئی. اللہ رب العزت سے کیا کیجئے؟ معافی مانگیے, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. جہاں پہ یہ رات مکے آج بھی کھیسے کٹیندے نے کہ نہیں کٹیندے نے, اس سے بہت 360 رکھے سن کہ نہیں, ہر پاسے مشرک ہے سن کہ نہیں, ظلم و بربریت ہے سی کہ نہیں, سارا کچھ ایسی. لیکن ایک برکت علی چیز آ گئی. کون؟ اللہ دے محبوب آگے. اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں نہیں اس شہر دی قسم چکتا, مینوں کی لوڑ ہے اس شہر دی قسم چکا. وانت حل بہذا البلد, اے محبوب تاں چکدا ہے اس شہر چ تو رہنا. ایک بندہ اللہ کا بندہ ہو بت خانے میں 360 بت بھی پڑے ہوں تب بھی وہ جگہ پاک قرار دی جاتی ہے. اس کی قسم رب اٹھا لیتا ہے, اس کا ذمہ بھی رب اٹھا لیتا ہے, کیونکہ جب اس کی مقدس اور پاکیزہ ہستی وہاں پہ ہوگی تو ایک دن آئے گا. پھر وہ آیا, سبھی نے دیکھا کہ وہ دن آیا, وہ کعبہ بھی پاک ہوا, بت بھی ٹوٹے, مسمار ہوئے, اور پھر وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ آپ کے پاؤں میں آ گرے. آپ کے غلام سچے اور سچے بن گئے. بیچ میں سے کئی مخالف بھی نکلے. حضور نے خود فرمایا میرے صحابہ میں منافق بھی ہیں. ایک کاتب وحی تھا, وہی لکھا کرتا تھا, وہی مرتد ہو گیا. ایمان کو قائم رکھنا اصل میں حقیقت اصل یہ ہے, ایمان لانا اور اسے قائم رکھنا, اسے سنبھال کے رکھنا. اور ساڈے استاد محترم صاحبزادہ افتخار حسن بڑی ایک گل کرتے ہوں سن یار, پتہ کی گل ہے, ایمان وکدا نہیں لبدا ہے. بڑا انہوں دا ڈائلاگ بڑا مشہور سی, ایمان وکدا نہیں, ایمان لبدا ہے یا کسی نبی کو لو یا کسی ولی کو لو. کیویں میرے ذہن چ بھی گل آ گئی ایمان دے متعلق. دیا قلبی انج کر کے لنگیا, نال دے 700 کم و بیش یار دوست. تانوں پتہ ہے کرکٹر بندہ کرکٹ چنگی کھیلے, کوڈی چنگی کھیلے, واز چنگا کرے, آواز چنگی ہوئے, انداز چنگا ہوئے, حسن چنگا ہوئے, او دے نال نال بڑے بندے ٹر پیندے نے. حسن ایک نو, سیرت ایک نو, صفت ایک نو اللہ دیندا ہے. او کرکٹر ہے, او ہاکی دا پلیئر ہے, او کوڈی دا پلیئر ہے, تو او دے پیچھے پیچھے جناب ہے کہ میرے یہ بندے او دے کپڑے چک کے ٹر پیندے نے. جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, تو اسے اللہ نے حسن دیا, داہیہ قلبی, اسے اللہ نے حسن دیا. روایتوں میں آتا ہے جب وہ بازار سے گزرا کرتا تو خواتین کوٹھے پہ چڑھ جاتی اسے دیکھنے کے لیے. اللہ نے اسے اتنا حسن دیا تھا, دینے والا حسن, لیکن تھا کافر. کون تھا؟ کافر تھا. حضور علیہ السلام انج بھی ہے نا, کیا یار اے جوان اینی سونی صورت چلی جاوے کتے جہنم چ, اینی سونی صورت انج کر کے ٹریا نا, اجے اگلے چوک چ نہیں گیا تو جناب او دے دل چ وٹ تے مروڑ پینے شروع ہو گیا. نگاہ مصطفیٰ میں جو آ چکا تھا, نگاہ مصطفیٰ نے اسے پسند جو کر لیا تھا, اب وہیں سے واپس آیا, مسجد نبی چ بڑھ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد کیا کرنے لگا؟ چکر لگانے لگا. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر تو خاموش رہے, بیٹھے رہے, پھر اٹھے, اپنی کالی کملی نو چاڑیا, اٹھ کے ڈائی تھلے
فرمایا دیا قلبی بہ دیتے وہ کہتے ہیں نا دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ڈایا اپنی چادر تھلے. انہیں کہا یار اینا کرما لا انی اخلاق علا انی میر محبت مروت علا نبی. انہیں چادر چکی. چادر کے دے نال مس سی بولو بولو یار سرکار نال انہاں دے بدن نال لگی سی. او کالی کملی آقا دے جسم نال مس ہوئی لگی تو انہاں نے جناب چادر چکی. انہوں دیا قلبی ہجے ایمان آندہ نہیں تھی چک لیا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون اے تواڈے موڈے تے چادر تسی میرے تھلے ڈاؤ میں گناہگار دے تھلے تے اے تے کام نہیں ہو سکدا. انہیں چادر چکی تے نالے منہ تے رکھی تے نالے چمی. دیا قلبی نے کی کیتا چادر دا کیتا احترام انہوں چمیا اکھاں دے لایا عقیدت دا کیتا اظہار. اللہ نے کیا او میرے محبوب دے بدن نال اے چادر ٹچ ہوئی ہوں تو بے ایمان رہ جائے پھر میں خدا تو نہ ہویا. نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری. آپ نے کیا فرمایا پڑھیا دیا اے دس تو دس. انہوں نے کہا جی میں کی دساں میرا تو دل کردہ ہے تھوڑے قدمہ چ سر رکھے تے مر جاواں اتے ایمان تھوڑے تے لے آواں تو غلام تھوڑا بن جاواں. فرمایا دیر کیوں کرتے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا مسلمان. اور سارے استاد کہتے ہیں ایمان وکدا نہیں لبدا یا کسی نبی کو یا کسے. آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو تھوڑے علاقے دا ڈائلاگ بول رہے ہیں. یہ تھوڑے علاقے دا ڈائلاگ ہے میرے علاقے دا نہیں. میں تو کدی بولیا ہی نہیں. یہ تو تھوڑے علاقے جا کے مجھے یاد آ گئی پرانیاں چیزاں نالے میں تقریر پہ کرنا نالے رٹیاں میں کدے نہیں. یہ بھی یاد رکھو رٹالائزیشن اپنے کو کوئی نہیں. اس تو بعد ہے کرنا ہے دوست بعد وہ کرنا ہے تو اس تو بعد وہ ٹولا کھائیاں ہے وہ مائیا گانا ہے نا یہ اپنے کو کوئی نہیں. اب دیا قلبی نے چادر اٹھایا چوما. اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ اب یہ جہنم میں جائے بے ایمان رہے. اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی. تے ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کی خیال ہے جنہیں اپنے سینے تے لٹایا اپنے نال لٹایا 52 سال لٹایا یا 54 سال لٹایا. بولو حفاظت کی تھی او دے بدن نال نہیں لگے. پیر کرم شاہ صاحب دی ایک بات سن لو یاد رکھ لو. علماء کرام میں اختلاف ہیں رہیں گے لیکن حسن ظن رکھو. یہ عرض کرتا ہوں کیا رکھو حسن ظن رکھو. وہ پتہ ہے کیا لکھتے ہیں آخر حضور کے چچا ہیں اور یہ بھی تو گوائیاں ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے کہا. سیرت ضیاء النبی میں دوسری جلد ہے اس میں لکھتے ہیں یہ بھی تو ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا تسی کہندے سو کہ کلمہ پڑھ میرے چاچے نے کلمہ میرے بھائی نے کلمہ تواڈے چاچے نے کلمہ پڑھ لیا. اب وہاں بھی ہی گواہی بھی ملتی ہے. انہوں نے پھر لکھا جو ان کے آگے اشعار ہیں جو ان کے اظہار ہیں جو ان کی ہمدردی کی باتیں ہیں وہ بتایا آگے کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں یار جو انہوں نے لکھا ان کے بارے میں اچھی رائے رکھ لو. کیا رکھ لو اچھی رائے. تو اسی مطلق اناکھوں کو نعوذ باللہ من ذالک مشرک نہیں ہو کافر نہیں. اگر بفرض محال ایمان لے ہی آئے نے تے ایک کافر نو ایک مسلمان نو مشرک کہنا تے کل قیامت والے دیہڑے تے پھر جناب تو رولا چ تسی پائے جاسو پھر تہاڈا کی بنے سی. اس واسطے تسی ایہی عقیدہ رکھو کہ بھائی حضور کے چچا دے حضور کے ساتھ رہے. یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کل قیامت کو ہو جائے گا. اپنی نمازیں پڑھو اپنے روزے رکھو اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو کیا تھے. اس بات پہ دھیان دو
نمازی کتنے ہو, ورد و وظائف کتنا کرتے ہو, آقا پہ درود و سلام کتنا پڑھتے ہو. کچھ لوگ کدھر کو چلے ہیں, کچھ کدھر کو چلے ہیں. میں نے بزرگوں کی تقریریں سنی ہیں, وہ بزرگ آدمی ہوندے سن. ہوں تو جناب کسی مولوی نو آخو نا میرے جی نو, او جی حضرت صاحب او جناب ایک تقریر کرنا آئے ہو, ٹھیک ہے جی کار پہ چھٹ گئے آمن جامن واسطے کیوں سی, ہاں اتھے میری خدمت اتنی. او جناب دیکھو نا میں پھر آنا جانا بھی ہوں ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان لوگوں ان بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, آپ کے فیصل آباد والوں کے ساتھ. خط آندہ ہوں سی بدر الدین بدر, تاج دین اکاڑوی, یہ سردار ناد خان جو ہے فیصل آباد کا, اس کے صابر کے والد سردار, ہاں جی. تو یہ انہیں خط لکھتے تھے, واپسی لفافہ پا دیں سن. ایک کہنے سن فلان تاریخ اسی اس مقام تے کیا جائیں گے, پہنچ جائیں گے. میرے والد صاحب نے صاحبزادہ افتخار الحسن کئی مرتبہ بلایا ہے, جتنا کو جو ہے پایا جیب چھو گئی. یقین جنے کہ اس وقت میں لوگوں میں دین اسلام پھیلایا تو ان لوگوں نے پھیلایا. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی, کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج ہم اس بات کی نصیحت بھی کریں, اس پہ عمل بھی کریں. عمل کیا ہے؟ نماز. پھر الصلاۃ عماد الدین, الصلاۃ معراج المومنین. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور تسی یہ نماز پڑھو گے, اے میں معراج تے گیا تو اللہ نے مینوں تحفہ دیتا ہے, تے پھر تسی یہ نماز نو پڑھو گے تو تسی بھی اس تاری نماز اے معراج بن جائے گی. کی بن جائے گی؟ معراج. معراج کہندے نے بلندی نو, عروج نو, بلندی نو, عرج سے ہے. تو حضور کا معراج اللہ کو ملنا ہے. ہمارا معراج کیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ اللہ دے قریب ہو جائیے. تو اے بزرگ کو کچھ فرما رہے سن, مینوں صحیح یاد نہیں کیونکہ بیمار سا آیا, میں گیڑے کھا رہا سا. یہ کہندے نے ساڈے فلاں بزرگ جڑے سن انہوں نے کیا انج ہو جائے, یہ اب فرما رہے تھے, لیکن انہوں نے نماز چھٹی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جدی نماز نہ چھٹے ہو دی تو زبان ہی سیف ہو جاندی ہو یار. نہیں سمجھ آئی؟ جدی نماز نہ چھٹے تو یاد رکھیے, میں ایک آپ سے عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو چکا, تو قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے, میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا, آپ کو سناتا جاؤں گا, پڑھتا جاؤں گا, سناتا جاؤں گا. تو یاد رکھیے کہ میں نے بھی اپنا حق جس طرح بھی ہو سکا آج ادا کیا بیماری کے باوجود. آپ دعا فرمائیے. ہون یہ ہونا جی کہ کل یا پرسوں میں ڈاکٹر کو جانا ہے, وہ کدھر یہ نہ لکھ دے شاہ جی لاہور جاؤ یا ملتان جاؤ, آپ نے کو اتنے پیسے کا ہی نہیں. ہاں سیدھی جی گل ہے. اچھا, لیکن اس کے محبوب کے صدقے میں یہی دعا کر دو, یا اللہ پاک اے جیویں بھی یہ اس بندے نو اپنے محبوب دے صدقے شفا ماں دے دے, اپنے میلاد دے صدقے شفا ماں دے. ہمارا تو ایمان ہی کام یہ ہے. اور پھر جس قرآن کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. لیکن ان کریے کہ بیمار کیوں ہیں. میں بزرگاں نو دس رہا سا, میں کہا جی اسی بیمار کیوں ہیں. نہیں شاہ جی آل رسول نہیں, پھر میں چاہت پی کے جانی, جی روٹی نہیں کھانی تھی چاہت ہے. اور نہیں ابے نے کیا سی, اماں دا حکم سی, سید آ جائے تے بوئے تو خالی نہیں جانا. اے گلاس اینے لمے پیتل دے گلاس, سلور دے گلاس, اے پینا ہے تے پیر نہیں جانا. پیر نو شوگر نہ ہوئے تے کی ہوئے, اور پیر دا دل نہ کٹے تے کی کٹے. لوگاں نے عادی بنا چھڑیا. تو یاد رکھیے جب بڑے ہوئے پڑھے لکھے تو پتہ ہی لگیا جو راجی کی روٹی کھا دی ہوئے, تو آقا نے فرمایا راجی کی روٹی کھا لی ہے نا بندے نے, تو اتوں پھر ایک نوالا بھی کھا لیا اور آرام ہو جاندہ ہے. سارا کچھ کی ہوں دیا ہے, آرام ہو جاندہ ہے. تو اب مینوں ادھی رات بھوک لگ دی, میں کہہ دینا
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ। 32 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ نہیں ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ کے ایک کو نہیں کہتا انہیں شوگر ہے، لیکن اندروں خالی ہے بھائی، اندروں خالی ہے۔ تو یہ اللہ شفاؤں سے بھر دے اپنے محبوب کے صدقے۔ تو اللہ پاک نے زندگی اور موت تو دینی ہے، ہر ایک کو دینی ہے۔ یہ دعا کرے اللہ پاک جب تک زندہ ہیں اسلام کی موت دے، اسلام پہ قائم رکھے، اور موت ایمان کی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پھیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اے کالی کملی والیا السلام اے غیب جان والیا السلام، اے سب رسولوں کے رسول، یہ سلام آج ہو۔ محفل پاک نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمایا۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی اس محفل دے اندر جتنے بھی لوگ آئے نے سارے لیا جوڑیاں مراداں دے نال برابر فرمایا۔ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے یا اللہ پاک فیاض احمد انہوں نے اولاد نرینہ اور عمر خضر والی اولاد عطا فرمایا۔ شہباز صاحب انہوں نے بھی رود نرینہ عطا فرمایا۔ یا اللہ جنہ اولاد دی جیسی نعمت جوڑیاں خالی نے تمام دن جوڑیاں بھر دی، بالخصوص آل خانہ جنہوں نے یہ تمام کیتا ہے انہوں تمام تر مراداں کو پوریا فرمایا۔ یا اللہ پاک جنہوں لوگ آئے نے انہوں نے مراداں کو پورا فرمایا۔ یا اللہ پاک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا ادب عشق عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام صدقے وسیلے اساں سارے نماز پنجگانہ دی توفیق ماری، گنبد خضرہ دا زیادہ نصیب فرمایا، بری صحبت بری مجلس محفوظ و معمول رکھو، نیک سنگت اختیار توفیق عطا فرمایا۔ یا اللہ پاک انہاں دے جتنے بھی عزیزی قریبی بعیدی رشتہ دار وفات پا چکے ہیں، یا اللہ پاک تمام دی مغفرت فرمایا، زندہ دین اسلام دا شوق محبت عطا فرمایا۔
یا اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہو یا اللہ پاک اس بستی سے رحم کرم فضل فرمائے ہو یا اللہ پاک شر و فساد اور برائیاں سے محفوظ و معمول رکھے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیق عطا اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ آل پاک علماء فضلاء جتنے بھی اس دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں یا اللہ پاک دین دی خدمت کر کے یا اللہ پاک انہاں دی قبراں نو نور دے نال بھر فرما اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صدقے اور وسیلے سانو سچے اور سچے علماء عطا فرماؤ یا اللہ پاک سانو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت صورت میلاد منان دی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ پوری صحبت پوری مجلس سانو محفوظ رکھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یا اللہ پاک سانو الفت و محبت عطا فرمائے نفرتاں دوروں کا فور فرمائے یا اللہ پاک اسلام دا بول بالا فرمائے کفر دی شکست نال دو چار فرمائے کشمیر فلسطین دا فیصلہ مسلمانہ دے حق دے اندر فرمائے یا اللہ پاک سانو نیک حکمران عطا فرمائے یا اللہ پاک سانو نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ محمد شاہ صاحب واسطے بھی سید دعا آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الزان لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آلے رسول یا الہی بدامن آلے رسول بارہ دیگر دعا گواں جنیاں دعاواں شاہ صاحب نے منگی قبول فرما انہاں نو عمر خضر عطا فرما ساڈے سر تے تا دیر انہاں دا سایہ سلامت رکھ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جڑے پائیاں نے شاہ صاحب نو دعا واسطے کہا میرے مالک انہاں دی دعا دا صدقہ صاحب دی دعا قبول کر بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما جنہاں کول رینا اولاد انہاں نو رینا اولاد فرما تیاں دے اچھے وار عطا فرما بے کرانو کار عطا فرما سنو روضہ رسول دے زیارت نصیب فرما کعبۃ اللہ دا طواف نصیب فرما یا الہی میرے بھائی نے میلاد شریف کرایا قیامت تک انہاں دی رونقاں شاد باد منزل مراد فرما یا اللہ جڑی ساڈی بھین بیمار ہے انہوں تندرست سیدہ فاطمہ تو زہرا دی نیکیاں دا واسطے انہاں تقوی تے پرہیزگاری دا واسطے انہاں جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سی حضور نوں نال اس محبت دا واسطے ساڈی بھین نوں تندرستی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کلمہ منظور ہر بلا دور جب میں واپسی یا اللہ لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا الہی ساڈے بھائی محمد رمضان صاحب نوں تندرستی عطا فرما اجمعین برحمتک یا گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد